قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں وصیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے تو مسائل تھے جن کا تعلق ایمانیات کے ساتھ تھا، عقائد کے ساتھ تھا. اس کے بعد پھر مسائل آئے جن کا تعلق جو ہے ابواب البر سے ہے، یعنی مسائل فروعی ہیں جن کا تعلق بر اور صلہ سے ہے. اسی ضمن میں آپ نے سابقہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قصاص کا مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دے تو اس کو قتل کیا جائے گا. یہ مسئلہ آپ نے تقریباً الحمدللہ پڑھ بھی لیا ہے اور سن بھی لیا ہے. قتل عمد اور قتل خطا، احکام دیت، یہ تمام باتیں پچھلی آیات میں ذکر ہو گئی. اب اس آیت مبارک میں ایک اور مسئلے کی طرف پروردگار عالم نے حکم فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الوصیۃ، کہ لکھ دیا گیا ہے تم پر کہ جب تمہارے کسی ایک پہ آئے موت قریب تو وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور یہ وصیت کرنا اس پہ واجب ہے جو اللہ سے ڈرنے والے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ مِن بَعْدِ مَا سَمِعَهُ، بس جس شخص نے وصیت سننے کے بعد اس کو بدل ڈالا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، بس گناہ ان لوگوں پہ ہے جنہوں نے اس کو تبدیل کیا. اور اللہ تبارک و تعالی جو ہیں تحقیق سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. من خاف من موص جنفا، بس جو شخص وصیت کرنے والوں سے جانبداری سے یا گناہ سے ڈرا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اس نے اصلاح کر دی ان کے درمیان میں، اس پہ گناہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں. تو اب ان مسائل میں، ان آیات میں مسئلے کا تعلق ہے وصیت سے. پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان آیات کا سابقہ آیات سے کیا تعلق ہے. کہ سابقہ آیات میں تو حکم تھا کتب علیکم القصاص فی القتلى، مسئلہ قصاص کا ذکر تھا، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى الى آخرہ. اب اس آیت میں حکم آ گیا وصیت کا. تو سب سے پہلے تو ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ربط کا مسئلہ ہے نا جی، کہ آیت کا آیت سے ربط یا سورت کا سورت سے ربط یا آخر سورت کا اول سورت سے ربط یا آخر سورت کا آخر سورت سے ربط، اس ربط پر ہمارے سلف نے کوئی اتنی توجہ نہیں دی، یعنی صحابہ نے. اور جن کا الحمدللہ ایمان اللہ کے فضل سے قوی ہے اور اللہ کے قرآن پہ ان کا کامل یقین ہے، ان کو ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی.
اس کی وجہ یہ ہے، یوں سمجھیں کہ اللہ کا قرآن کوئی تاریخی کتاب تو ہے نہیں، نہ اللہ کا قرآن کوئی قصوں کی کتاب ہے کہ ایک قصے کو بڑی ترتیب سے بیان کیا جائے اور تاریخی واقعات کو بڑے ترتیب سے بیان کیا جائے کہ جناب یکم سن پہلی صدی ہجری میں کیا واقعہ پیش آیا اور دوسری میں کیا آیا اور تیسری میں کیا آیا، اور اگر اس میں آگے پیچھے ہو جائے تو نعوذ باللہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بات تو غلط ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا 2 ہجری میں اور انہوں نے لکھا ہے 3 میں، تو لہذا غلط ہو گیا۔ اللہ کا قرآن جو ہے وہ تو کتاب ہدایت ہے، موعظت ہے، وہ ذکرہ ہے، وہ نصیحت ہے، وہ عبرت ہے، وہ ذکر ہے۔ وہ تو اپنے بندوں کو مخاطب فرماتے ہیں ان کے حالات کے مطابق، جیسے واقعات پیش آ گئے اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مثلا عرفات میں تشریف فرما ہے، مینا میں تشریف فرما ہے، مزدلفہ میں تشریف فرما ہے، مکہ میں تشریف فرما ہے، سفر میں ہیں، مقام حدیبیہ پہ ہیں، مقام بدر پہ ہیں، مقام خیبر پہ ہیں، تو جیسے جیسے سوال پیش آتے گئے اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ اب ضروری تو نہیں ہوتا کہ سوال کرنے والے جتنے ہوں گے وہ ایک ترتیب سے سوال کریں گے، ایک آدمی حج کا مسئلہ پوچھے گا، ایک قربانی کا مسئلہ پوچھے گا، ایک زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھے گا، ایک عشر کا مسئلہ پوچھے گا، کیونکہ ساری دنیا کھچ کے پورے عرب کے حوالی سے آئی ہوئی تھی حج پہ، تو اب انہوں نے تو مسائل پوچھنے ہیں مختلف۔ تو جیسے جیسے کسی نے مسئلہ پوچھا اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، تو اب اس میں ترتیب کا کیا مطلب؟ دیکھیں نا، مثال کے طور پر ہم سبق پڑھتے ہیں، طالب العلم ہیں، سبق ختم کرنے کے بعد کچھ سوال جواب ہو جاتے ہیں کہ چلو بھی کچھ ایک دوسرے کا جتنا معلومات ہیں کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اب ایک آدمی سوال پوچھتا ہے ماشاءاللہ کعبہ شریف کے بارے میں، اب دوسرا سوال پوچھتا ہے مسجد اقصی کے بارے میں، اور تیسرا سوال پوچھتا ہے آسمانوں کے بارے میں۔ کیوں؟ سائل کبھی کوئی اتفاق کر کے تو نہیں آتے کہ آج ہم سب نے بس اسی ایک سوال پہ سب نے زور لگانا ہے، اور پھر ہر سوال کے جواب کے لیے اس زمانے میں ما سوائے اللہ کے نبی کے وحی الہی کے کوئی ذریعہ نہیں، تو اللہ قرآن یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ کبیر، شہر الحرام کا سوال، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سوال روح کے بارے میں آ گیا۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض، اب کسی نے حیض والی عورت کے بارے میں سوال کر لیا، کسی نے یسألونک ماذا ينفقون، کسی نے انفاق کے بارے میں سوال کر لیا، کوئی بی بی صاحبہ آ گئی تو اس نے زہار کے مسئلہ پوچھ لیا، کوئی مسئلہ پوچھنے والا آیا تو اس نے طلاق کے بارے میں پوچھ دیا۔ اللہ نے قرآن الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اللہ نے فرمایا بس طلاق جو ہے تم 2 اگر دے چکے ہو تو اس کے بعد میں سوچ لو، یا پھر رکھنا ہے یا پھر چھوڑنا ہے۔ تو یہ اس لیے یاد رکھیں کہ سلف نے، صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور ان کے بعد خیر القرون میں تو اس مسئلے پہ اتنا زیادہ توجہ بھی نہیں دی گئی اور ضرورت بھی نہیں سمجھی گئی، لیکن بعد کے علماء نے کچھ صدیاں گزرنے کے بعد ضرورت محسوس کی، اس لیے کہ دشمنوں نے، اللہ معاف کرے، خدا بند قدوس کے کلام مبارک پہ جب اعتراضات شروع کیے کہ دیکھو جی قرآن پاک اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں ترتیب ہونی چاہیے تھی، اللہ تو بھولنے سے بھی پاک ہے، اللہ نسیان سے بھی پاک ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایک جگہ قصاص کا مسئلہ آ رہا ہے قتل کا، اور دوسری جگہ وصیت کا مسئلہ آ رہا ہے، تو دیکھو جی یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں لگتا، اور اللہ کی اگر کلام ہے تو یہ غیر مربوط کیسے؟
تو اس لیے پھر علماء کو فکر کرنا پڑا. اسی لیے میں نے ہمیشہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ائمہ کے بارے میں، ائمہ فقہا کے بارے میں، ائمہ محدثین کے بارے میں اور اولیاء امت کے بارے میں کبھی اپنی زبان سے کوئی بے ادبی کا لفظ نہ نکالا کرے. اگر ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ہو سکتا ہے ہمارے علم کا قصور ہو، ہمارا علم ناقص ہو، ہم ان کی بات نہ سمجھ سکیں. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان اللہ والوں کے سامنے جو اس وقت حالات تھے وہ ہمارے سامنے تو ہوتے نہیں. ہم تو صرف کتاب میں ان کا ایک قول پڑھ رہے ہیں. ہم نے ان کا ایک قول پڑھا کتاب میں اور اسی کو ہم نے پکڑ لیا اور جناب شروع ہو گئے کہ دیکھو جی یہ کیسے بزرگ گزرے ہیں اور نعوذ باللہ سارے صوفیاء اللہ معاف کرے سارے غلط تھے اور یہ سلسلہ ہی غلط تھا اور یہ سب غیر شرعی باتیں تھیں. ایسی باتوں پہ ہم اتر آئے، حالانکہ ہمیں پتہ نہیں کہ انہوں نے جو بات لکھی تھی وہ کیوں لکھی تھی اور کس بنا پہ کہی تھی، کن حالات کے پیش نظر وہ بات کہی تھی. ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے علماء نے سمجھایا ہے کہ جب کوئی آپ اللہ والے کی بات پڑھیں، کسی صوفی بزرگ کی بات پڑھیں، ایک تو موٹی بات سمجھ لیں کہ اس کلام صوفیہ در شریعت حجت نیس. وہ شریعت میں کلام جو ہے صوفیاء حضرات کا وہ حجت تو ہوتا نہیں. بات ہی ختم ہو گئی. جب وہ شریعت میں حجت نہیں تو ان کی باتیں ہیں اللہ جانے، اللہ کے بندے جانے. اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو بہتر تعویل سے یعنی ایسا لفظ زبان سے نکالیں جو ان کے ادب کے خلاف نہ ہو، احترام کے خلاف نہ ہو، عظمت کے خلاف نہ ہو. ایسی تعویل کریں جو مناسب. اور اگر ایسی تعویل نہیں ہو سکتی پھر خاموش ہو جائے، پھر چھوڑ. اس لیے پھر علماء نے اس مسئلے پر بھی بڑا خصوصی زور دیا، بلکہ کتابیں لکھی، حتیٰ کہ ایک تفسیر لکھی گئی ہے، بڑی معروف تفسیر ہے علامہ بقائی رحمت اللہ علیہ کی نظم الدرر فی ربط الآیات والصور. وہ ماشاءاللہ اب نایاب ہو گئی تھی، اب پھر تباہ ہو چکی ہے اور بڑی اعلیٰ تفسیر ہے. اس میں بھی انہوں نے توجہ فرمائی، دیگر مفسرین نے بھی توجہ فرمائی تاکہ صرف ہم مخالفوں کو جواب دے سکیں. انہوں نے کہا بھی اللہ کے قرآن میں بڑا ایک عظیم ربط ہے، اگر تم نہیں سمجھ سکتے تو ہمارا کیا قصور. جیسے کہ مثال کے طور پر مسئلہ تھا کہ بھی اگر کوئی قتل ہو گیا اس کے بعد اب مسئلہ آیا وصیت کا، تو اب اگر دیکھیں تو ان میں بڑا گہرا ربط ہے. وصیت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تم اگر اچانک قتل کر دیے جاؤ، تم تو گھر سے نکلے، تم نے کہا میں ماشاءاللہ ابھی جا رہا ہوں، پتہ تو نہیں راستے میں دشمن چھپا ہوا ہے، اور قتل ہو گئے اور تم نے قرضہ دینا تھا، گھر والوں کو پتہ نہیں، بچوں کو پتہ نہیں، تم تو قیامت میں پکڑے جاؤ گے، قبر میں پکڑے جاؤ گے. کون تمہارا قرضہ ادا کرے گا؟ تم نے کسی کو تو بتایا ہے نہیں کہ میں نے قرضہ دینا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ تمہاری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اپنی موت مر جاؤ، جاتے جاتے ہارٹ اٹیک ہو گیا، جاتے جاتے اللہ معاف کرے آج کل جیسے آپ پڑھتے ہیں کہ بس جا رہی ہے اور بم بلاسٹ ہوا تو بس اڑ گئی، اور جا رہے ہیں جناب اللہ معاف کرے کو موٹر سائیکل والے ٹکر گئے، کو موٹر والے ٹکر گئے، اڑا دیا، کوئی پتہ نہیں کون تھے، کس کو اڑانا تھا، کیوں اڑانا تھا، یہ بھی پتہ نہیں. مسجد میں لوگ نماز پڑھیں، اب اس سے بھی بڑی کو محفوظ جگہ ہو سکتی ہے کہ آدمی سجدے کی حالت میں اور آگے گولی مار دو. آدمی نماز میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے. تو اس لیے اللہ نے ایک حکم دیا کہ ہر بندے پر یہ ضروری ہے کہ وہ وصیت تیار رکھے. اور میرے آقا نے، خاتم الانبیاء نے، حبیب کبریا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم پر 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے الا ووصیتک مکتوبۃ، اب مگر کہ تیری وصیت نامہ جو ہے وہ لکھا ہوا موجود.
ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو کہ وصیت کا ماننا صرف یہ نہیں کہ تم لکھ کے رکھ دو کسی کو پتہ ہی نہ ہو. تم نے ایک کاغذ پہ وصیت لکھی اور کسی کتاب میں رکھ دی, مر گئے, اب کسی کو پتہ ہے تم نے کون سی کتاب میں کیا کاغذ رکھا تھا. وصیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم کسی دو معتبر گواہوں کے سامنے, دو معتبر ذمہ دار, دیندار, ایماندار لوگوں کے سامنے ایک وصیت تیار کرو, ان پہ دستخط کراؤ, ان کو مطلع کر دو, پھر محفوظ جگہ پہ رکھ دو, تاکہ بھئی میں نے کسی کا قرض دینا ہے, میں نے کسی سے قرض لینا ہے, اور میرا فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہے, فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اور اسی طرح اگر تم اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی وصیت کرو, جو بھی ہو اس میں پوری وضاحت کے ساتھ لکھوا کے رکھ دو. کوئی نیا واقعہ پیش آ گیا, پھر گواہوں کو بلایا, لکھوا کے پھر رکھ دیا. کیوں؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے کہ پھر جھگڑے نہیں ہوتے, فساد نہیں ہوتا. وصیت لکھی ہوئی موجود ہے, ورثاء کو گواہ بلا لیتے ہیں کہ دیکھو جناب یہ وصیت, بات ختم ہو. ورنہ جو مشکلات ہیں آپ کو پتا ہے کہ پورے خاندانوں کے خاندان اسی لیے تباہ ہو گئے کہ ہم نے شریعت کے اس حکم پہ عمل نہیں کیا. مثلا ایک آدمی کی دو بیویاں تھیں, پہلی بیوی دور تھی, اب دوسری بیوی قریب تھی, تو جو جائیداد گھر میں تھی وہ دوسری بیوی نے قبضہ کر لی. جس مکان میں وہ بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا جی یہ مکان تو وہ ہمیں دے گئے تھے, یہ دیکھیں ہمارے پاس تحریر ہے, اور انگوٹھا لگا لیا. مردے کا انگوٹھا کہاں سے لے کے تصدیق کرواؤ گے؟ کیوں آج کل تو لوگ بڑے ہوشیار ہیں, اور خاص طور پہ ماشاءاللہ ہمارے وکلاء کرام جو ہیں ان کو بھی اللہ نے جتنا علم اور عقل دیا ہے, بہت کم ہیں جو اس کو حق کے لیے استعمال کرتے ہیں, ورنہ تو صرف پیسوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پیشہ ہے وہ ماشاءاللہ ایسی تحریر بنا دیں گے آپ کو کہ وصیت بھی ہوگی, اور گواہ ایسے تلاش کریں گے, کہیں گے وہ گواہ بتاؤ جو گواہ بھی مر گئے ہیں, تو ان کو کون چیلنج کرے. گواہ بھی مر گئے, وصیت کرنے والا بھی مر گیا, تحریر ہے, اور پھر اس کے قابض ہے مکان پہ قبضہ بھی ان کا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ تو پہلی اولاد جو تھی وہ تباہ ہو گئی, یا پھر بھائیوں میں مقدمہ بازی شروع ہو گئی اور تباہی ہو گئی خاندانوں کی. نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں خاندان ڈوب گئے. اور وجہ کیا تھی کہ ہم نے اسلام کے ایک حکم کو چھوڑ دیا تھا. اگر اس حکم پر عمل کر لیتے تو یہ فساد ابتدا سے پیدا ہی نہ ہوتا. تو اس لیے وصیت کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ پہلے تو وصیت جو ہے فرض کے حکم میں تھی, یعنی وصیت کرنا جو ہے ایسے تھا جیسے فرض ہو کہ اپنے والدین کے لیے وصیت کرو, اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو, بھی اتنا اس کا, اتنا اس کا, اتنا اس کا, اتنا اس کا, یہ فرض تھی. اب جب اللہ نے قرآن میں آیت میراث نازل فرما دی, مواریث اور فرائض کا اعلان کر دیا کہ بھئی ہر آدمی کا حصہ اتنا ہے, لڑکے کے 2 حصے, لڑکی کا 1 حصہ, اسی طرح بیوی کا 8واں حصہ, اسی طرح ربع ہے, سمن ہے, شطر ہے, نصف ہے, للذکر مثل حظ الانثیین ہے, اور سدس ہے, یہ سارے معین ہو گئے. تو اب وصیت کرنا فرض تو نہ رہا, اس لیے کہ اللہ نے خود حصے معین کر دیے, اس میں کوئی تغیر تبدل کر ہی نہیں سکتا. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہے, کہ جب اللہ نے قرآن میں آیت میراث نازل کر دی کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا, اللہ نے جب معین کر دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, انہوں نے کہا کہ جب معین ہو گیا اب وصیت جو ہے وہ آیت جو ہے منسوخ ہو. اور بعض مفسرین ہیں کہ بھی منسوخ نہیں ہوئی, ماننا یہ ہے کہ وہ فرضیت والی بات تو نہ رہی, فرض تو نہ رہا, لیکن وصیت کرنا جو ہے وہ تو باقی ہے کہ وصیت کرے آدمی.
اور خاص طور پہ جب تیرا کاروبار ہے، تجارتی معاملات ہیں، لین دین ہے، قرض ہے، تو وہاں تو وصیت کرنا اب بھی لازمی ہے۔ کیوں؟ انسان تجارت کر رہا ہے، بیوی بچوں کو تو پتا ہوتا نہیں کہ میں نے کتنے لوگوں سے قرضہ لیا ہے اور کتنوں سے دینا ہے، کتنوں سے لینا ہے۔ اب گھر والوں کو، اولاد کو کیا پتا ہے؟ اس لیے وہ تو وصیت ضروری ہے۔ اب اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہے مثلا تو اپنے مال کے تیسرے حصے سے زیادہ خیرات نہیں کر سکتا، اور تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی اس سے بھی کم کرنی چاہیے۔ یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میری موت کے بعد بھی ایک مدرسہ بنا دیں میرے مال سے، ایک مسجد بنا دیں، ایک دار یتامہ بنا دیں جہاں یتیموں کو رکھا جائے، ان کی حفاظت کی جائے، یا فلاں جگہ بھئی اس علاقے میں پانی کا مسئلہ مشکل ہے، وہاں پانی کا کوئی انتظام کر دیا جائے۔ وصیت کرتا ہے، لیکن اس کی جائیداد کا زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ، 1/3، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کیوں؟ پھر وارث موجود ہیں، وارث کیا لیں گے اگر وہ سارا مال خیرات کر دے؟ اس لیے کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا حضور پاک سے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میرے پاس بہت مال ہے، اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہے، بیٹی میری ایک ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں سارا مال خیرات کر دوں، بیٹی کی تو شادی ہو جائے گی، وہ اپنے گھر جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ لا، بالکل نہیں۔ تو اس نے کہا حضور مجھے اجازت دیں کہ چلو آدھا مال میں خیرات کر دوں، آدھا بیٹی کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا، آدھا بھی نہیں۔ تو اس نے کہا حضور مجھے اجازت دیں کہ چلو تیسرا حصہ تو میں خیرات کر دوں اللہ کے راستے میں۔ آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، کہ تیسرے حصے کی میں تمہیں اجازت تو دیتا ہوں لیکن ہے یہ بھی زیادہ۔ آپ نے فرمایا یہ بہتر ہے کہ تم اپنی اولادوں کو غنی چھوڑ جاؤ، ان کو اس حال میں نہ چھوڑ جاؤ گے تیری موت کے بعد وہ بیچارے بھیک مانگتے پھریں، یتکففون الناس، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ نہیں، اپنی اولاد کے لیے گھر ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، کچھ دے جاؤ گے، وہ محتاج نہ ہوں تیری موت کے بعد۔ اس لیے ایک مسئلہ طے ہو گیا کہ اگر آپ وصیت کریں گے تو پھر ان کے لیے وصیت مال سے کریں گے تو ثلث یعنی 1/3 سے زیادہ وصیت نہ کریں، اس حد میں وصیت۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ میں علماء نے ایک اور مسئلہ اٹھا دیا، انہوں نے کہا کہ جب وصیت ضروری ہے اور حضور سرکار نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی پہ 2 راتیں بھی ایسی نہ گزریں کہ وصیت ہو مکتوبۃ عنہ، وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس ہو۔ صحابہ تو اتنا عمل فرماتے تھے کہ وصیت لکھی ہوئی سرانے میں رکھی رہتی تھی، کیا پتا کب موت آ جائے، کس حال میں موت آ جائے، تو ہر چیز ایک واضح ہونی چاہیے۔ انہوں نے پھر ایک مسئلہ بڑا مشکل پیدا کیا کہ بھی اگر یہ وصیت کرنا ضروری ہے تو کیا حضور پاک نے وصیت کی ہے؟ اور پھر صحابہ نے کہا کہ نہیں، حضور نے تو وصیت نہیں کی۔ اب حضور نے وصیت نہیں کی، انہوں نے کہا کہ جب اتنی ضروری بات تھی اور حضور نے لوگوں کو بھی ترغیب دی تو خود وصیت کیوں نہیں فرمائی؟ تو پھر علماء نے اس کا جواب لکھا، اس نے کہا کہ بات سنو، وصیت یا دین کے معاملے میں ہوگی یا دنیا کے معاملے میں ہوگی، دیکھو اصولی بات ہے کہ بھی آدمی وصیت یا دینی امور میں کرے گا یا دنیاوی امور میں کرے گا۔ اگر دینی امور کی بات ہے تو اللہ کا قرآن حضور نے چھوڑ دیا، فرمایا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا، کہ اے میری امت میں 2 چیزیں تمہیں دے رہا ہوں، ان کو پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کا قرآن اور میرا فرمان۔ ان کے مسئلے میں تو حضور نے ایک جامع بات بیان فرما دی
جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو وہ بھی تو حضور نے فرما دیا کہ نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم جتنی اللہ کے نبی گزرے ہیں ہمارا میراث دینار درہم دولت پیسہ ہوتا ہی نہیں. انبیاء کا میراث دینار دولت پیسہ نہیں ہوتا. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ چلو اگر ہم نے کوئی مال چھوڑا بھی ہو انما ترکناہ فہو صدقۃ، وہ بھی اللہ کے راستے میں خیرات ہے. ہمارا کوئی مال نہیں، ہمارا میراث تو علم ہے. تو جب حضور کا کوئی جائیداد ہی نہیں، کوئی چیز تقسیم ہونی ہی نہیں، تو وصیت کا کیا معنی؟ وصیت کی ضرورت تو تب تھی کہ جب حضور کوئی دولت چھوڑتے، کوئی جائیداد چھوڑتے، کوئی دنیا چھوڑتے، کوئی بڑے بڑے رقبے، کوئی جاگیریں چھوڑتے بھی کل کو میری اولاد میں مسئلہ پیدا نہ ہو، عزیزوں میں مسئلہ پیدا نہ ہو. حضور نے فرمایا ہماری تو کوئی جائیداد ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی چیز ہماری بچ بھی جائے، کوئی کپڑا، کوئی چیز، کوئی استعمال کی چیز، کوئی گھر میں چیز پڑی ہوئی، تو وہ بھی خیرات کر دو. انما ترکناہ فہو صدقۃ. اسی لیے بعض لوگوں نے، جیسے کہ شیعہ حضرات نے، اللہ ہدایت دے، انہوں نے جیسے ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وصی رسول اللہ، اذانوں میں دیکھا نا وہ بڑھاتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے وصیت کر دی تھی، لکھ دیا تھا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ آپ کی ہے. لیکن صحابہ نے، خلفائے راشدین نے، خاص طور پہ ابی بکر و عمر نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نعوذ باللہ ظلم کیا اور خلافت ان سے چھین لی، غصب کیا اور حضور کی خلافت پہ قابض ہو گئے. عقل یار ہے نا جی، جو چاہے بناتی پھرے. جیسے آپ کے سوشلسٹ ذہن رکھنے والے جو ہیں، کمیونسٹ لوگ جو ہیں، ان سرمایہ داری کے دشمن لوگ جو ہیں، انہوں نے بھی ایک مسئلہ پیدا کر لیا. انہوں نے کہا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، حضرت ابی بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرمایہ دار تھے، بڑے آدمی تھے، وہ سرمایہ دار قابض ہو گئے، غریب بیچارہ محروم ہو گیا. انہوں نے یہاں بھی سرمایہ داری کا ایک مسئلہ ڈھونڈ لیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو جی وہی غریب اور سرمایہ دار کی جنگ تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ غریب تھے، ان کے گھر میں تو دولت تھی نہیں، اور سیدنا ابو بکر سیدنا عمر جو ہیں وہ تو روسائے قریش میں، عمرائے قریش میں تھے. تو بڑے لوگ جو تھے وہ قابض ہو گئے، سرمایہ دار قابض ہو گیا، غریب مارا گیا. کہا دیکھو آج بھی تو تمہارا الیکشن وہی بڑا آدمی جیتتا ہے، کبھی غریب جیتا ہے. انہوں نے جوڑ لگا دیا. لوگوں نے کہا ہاں جی سبحان اللہ، بھائی بات بڑی، واقعی کوئی چکر ہے صحیح. یہ کسی نے نہ سوچا کہ ہم آج کے ان ممبروں کو کن سے تشبیہ دے رہے ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی سے، کہ نسبت خاک راب عالم پاک. یہ تو ساری دنیا کے آپ آقول اکٹھے کریں، ساری دنیا کے ممبر اکٹھے کریں، ان کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. کیا نسبت کیا ہے؟ سوچ کر کیا رہے ہو؟ یعنی آپ اندھیرے کو سورج سے نسبت دے رہے ہیں، آپ رات کو دن سے نسبت دے رہے ہیں. کوئی نسبت کی بات تو سوچیں. پھر سیدنا علی کی غربت تمہیں یاد آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے سارے گھر کا مال ہی محمد عربی پہ لٹا دیا، تو سرمایہ داری کہاں رہی؟ ان کی سابقہ زندگی کے امیر ہونے کو مثال بنا کے لا رہے ہو کہ اعتراض جو کرنا ہے ابو بکر عمر پہ. اگر امیر تھے، وہ دولت مند تھے، وہ بڑے آدمی تھے مکے میں، لیکن سب کچھ حضور پہ لٹا دیا، ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، وہ تو سب برابر ہو گئے. اس قسم کے اعتراض کرنا اور بہانے جوڑنا اور بنانا جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. لیکن کیا کیا جائے؟
کون کون سے مسئلے پہ آدمی روتا رہے. انہوں نے جناب ایک لفظ وسیع جو ہے اذانوں میں بھی شامل کر دیا تاکہ روز جو اذان سنے تو ان کے دماغ میں بھی کوئی نہ کوئی بات، یعنی جھوٹ اتنا بولو کہ بولنے والے کو بھی یقین ہو جائے کہ میں سچ بول رہا ہوں. یہ بھی ایک فلسفہ ہے جھوٹ کو سچا کرنے کا کہ جھوٹ بولو اور بار بار بولو اور اتنا زور سے بولو کہ خود کو بھی شبہ پڑ جائے ہر بات سچی ہے. اگر جھوٹی ہوتی تو میں اتنا طرح کہتا. ورنہ ایک عقل کی بات ہے، موٹی سی بات ہے. مثال کے طور پر آپ نے اگر میرے والد سے کوئی قرض لینا ہو اور میرے والد نے آپ کو تحریر دی ہو، یا کوئی کتاب لینی ہو، قرضہ لینا ہو، جائیداد لینی ہو، زمین لینی ہو، کوئی بات لینی ہو، تو ان کے مرنے کے فوراً بعد آپ آ جائیں گے جی السلام علیکم کہ جی آپ کے والد سے ہم نے یہ لینا ہے، یہ تحریر ہے آپ کے باپ کی. عقل سے بھی اللہ نے ہمیں عقل بھی تو دیا ہے نا جی. ہاں یہ ہو سکتا ہے مثلاً یوں سوچ لو کہ بھئی آپ کسی دوسرے ملک میں تھے، میرے والد فوت ہو گئے، آپ کو اطلاع ملنے میں 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال 2 سال لگ گئے. جب آپ آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ جناب میں چونکہ بہت دور تھا مجھے پتہ بعد میں چلا، یہ تحریر ہے، اس کے مطابق آپ ہمارے ساتھ فیصلہ کریں. اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود ہے، اس مسئلے کو ہی چھوڑو. جس نے خود خلافت لینی تھی اس نے تو تحریر پیش نہیں کی اپنی آخری زندگی تک، اور 1400 سال کے بعد 1200 سال کے بعد ان لوگوں کے دماغ میں نکل آئے کہ نہیں جی ان کے پاس تو وصیت تھی. اور پھر بات سنیں کہ جن لوگوں نے حضور کے اشارے کو سمجھ کے فیصلہ کر لیا، اگر وصیت ہوتی ایمان سے کہیں وہ انکار کر سکتے تھے. ٹھنڈے دل سے سوچے، دماغ سے غبار نکال دیں پھر مسئلہ سمجھ آتا ہے. اگر دماغ میں آپ نے ایک غبار پہلے سے بھرا ہوا ہے تو مسئلہ سمجھ آ ہی نہیں سکتا. اب ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ دیکھیں نا جی کہ جب سوال پیدا ہوا کہ انصار میں خلیفہ بنے یا مہاجرین میں، تو حضور کا ایک فرمان آ گیا کہ لا خلافت الا فی قریش. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جب خلیفہ بناؤ تو قریش میں سے بنانا. تو صاف بات ختم ہو گئی، انصار کا تو قصہ ہی ختم ہو گیا نا. انہوں نے کہا کہ آمنا وصدقنا، حضور کا فرمان ہے ہم سرنڈر کرتے ہیں. کہ بھئی قریش کیوں، وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ سمجھ لو کہ حضور نے قریش سے کوئی رعایت نہیں کی تھی. وجہ یہ تھی کہ مدینے کے لوگ جو تھے وہ زراعت پیشہ تھے، وہ باغبان تھے، وہ کھجوروں والے لوگ تھے، وہ تجارت والے لوگ تھے، وہ نظام حکومت سمجھنا نہیں جانتے تھے. اور قریش کے تو خاندان میں حکومت آئی تھی نسل در نسل، ان کو تو پتہ تھا نا کہ نظام کیسے چلانا ہے. تو اس لیے اب جناب انصار نے مسئلہ ختم کر دیا. اب مسئلہ پیدا ہوا جناب کس کو بنائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بھی بات سنو. انہوں نے کہا حضور کے بعد تمام صحابہ شان والے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن حضور نے اپنی زندگی میں اپنی وفات سے 3 دن قبل اپنے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا، کس کے بارے میں حکم دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر. تو حضرت عمر نے کہا کہ جس کو حضور نے ہمارے دین کا امام بنا دیا زندگی میں، ہم اس کو اپنی دنیا کا امام نہ بنائیں. دنیا تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، اصل چیز تو دین ہے. تو اس میں اشارہ نہیں ملتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی لائق ہوتا تو حضور اس کو مصلی پہ کھڑا کرتے. کون اپنے مصلی پہ بٹھاتا ہے؟ اسی کو بٹھائے گا جس کو وہ لائق سمجھے گا. آپ اپنے ممبر اپنی مسجد مجھے دے دیں گے؟ آپ اپنے بیٹے کے بجائے میرے بیٹے کو بٹھا دیں گے اپنے تخت اپنے وراثت پہ، اپنے مال پہ، اپنی جائیداد پہ؟ بلکہ آپ کی اولاد میں بھی کوئی نالائق ہو تو آپ کہیں گے اس کو نکالو، یہ حقدار نہیں ہے، میں اس کو آگ کرتا ہوں، میرا نافرمان ہے. تو انہوں نے کہا جب مصلی پہ حضور پاک نے حضرت ابو بکر کو کھڑا کر دیا ہے
اور حضور کے مصلی پہ کون آ سکتا ہے؟ جو حضور کے بعد سب سے افضل ہوگا، ورنہ اور کون مصلی پہ کھڑا ہو؟ صحابہ نے کہا کہ بالکل ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے۔ حضرت عمر جزاک اللہ آپ نے بڑی اچھا نکتہ پیدا کیا ہے، ہم سب حضرت ابوبکر پہ اتفاق کرتے ہیں۔ بیعت ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا۔ باقی یہ وصیت کا مسئلہ ہوتا تو حضرت علی اسی وقت بھجوا دیتے کہ بھائی ٹھہرو ٹھہرو بعد میں مسئلے کرنا، مصلی کو دلیل بنا رہے ہو، میرے بعد تو لکھا ہوا موجود ہے۔ اور بلکہ یہ بھی دیکھو روایات واضح موجود ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب یہ بات آپ کی زندگی میں بھی مشہور کی تو آپ نے ایک دن خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، وہ لوگ بڑے جھوٹے ہیں، ہم پر جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں وصیت لکھ کے دی تھی اور میں نے وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی تلوار کے تھیک سے کاغذ نکالا، آپ نے فرمایا یہ ہے میں نے حضور سے لکھوایا تھا کہ حضور اگر اتنے اونٹ ہوں تو زکوٰۃ کتنی ہوگی، اتنی بکریاں ہوں تو زکوٰۃ کتنی ہوگی، اونٹوں کی عمر کیا ہوگی، 5 سال 2 سال 4 سال 3 سال، بکری کی عمر کیا ہوگی۔ یہ مسائل ہیں جو تفصیل کی ضرورت رکھتے تھے، میں نے لکھوا کے تلوار کے اندر رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں زکوٰۃ لینے دینے میں غلطی نہ ہو جائے۔ اسی کو تم لوگوں نے میری وصیت بنایا ہوا ہے خلافت کی۔ اور میں خبردار کوئی آدمی جرت نہ کرے اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولنے کی اور نہ اہل بیت رسول پہ جھوٹ بولنے کی۔ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں سب صحابہ پر۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ حضور کو تو وصیت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دین کے معاملے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ چھوڑ دی، اور دنیا کے معاملے میں ایک فیصلہ کر دیا کہ نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم جتنی اللہ کے نبی گزرے ہیں ہمارا مال نہیں ہوتا، ہماری جائیداد نہیں ہوتی، انما ترکناہ فہو صدق۔ اب جو لوگ اس قسم کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں قرآن سے کہ دیکھو جی قرآن میں تو ہے ووارث سلیمان و داؤد، حضرت سلیمان داؤد کا وارث بنا، تو اگر داؤد کا بیٹا وارث بن سکتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی بیٹیاں وارث کیوں نہ بنے؟ لوگوں کے دماغ میں ایک خلجان پیدا کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے۔ پہلے تو یہ تحقیق کرو کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے کتنی تھے، اور اگر داؤد علیہ السلام کے 18 بیٹے تھے اور قرآن نے صرف سلیمان کا نام لیا ہے، باقی بیٹوں کی وراثت کدھر گئی؟ مسئلہ سمجھ آیا کہ داؤد بھی نبی تھے، سلیمان بھی نبی تھے، داؤد بھی عالم تھے، سلیمان بھی عالم تھے، تو اپنے ابا کی نبوت و علم کا وارث سلیمان بنا ہے، اس لیے قرآن نے حضرت سلیمان کا نام لیا اور کسی کا نام لیا۔ ان کی نبوت کا وارث تھا، وہ ان کے علم کا وارث تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا وَسُلَيْمَانَ فَضْلًا، اس لیے قرآن نے ان دونوں کا نام لیا۔ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا، ہمیں اللہ نے پرندوں کی بولیوں کا علم بھی سکھلا دیا، ہمیں اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے علم نبوت سے تعلق رکھتی ہے، اس کا مال کی وراثت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ رشتہ داروں کے لیے تو بار وراثت یعنی وصیت کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کا تو حصہ مقرر ہے، بیٹے کا مقرر، بیٹی کا مقرر، بیوی کا مقرر، باپ کا مقرر، وہ تو حصے مقرر ہیں، نہ بڑھ سکتے ہیں نہ کم ہو سکتے۔ ان کے علاوہ اگر تم اپنے ان رشتہ داروں کے لیے جو تیرے وارث نہیں بنتے ان کے لیے کچھ وصیت کرنا چاہتے ہو تو اجازت ہے۔ اسی طرح تمہارے ذمے لین دین ہے، قرض ہے، معاملات ہیں، ان کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہو تو لازم ہے۔ اچھا اب وصیت ہو گئی تو اب بھی یہ بھی فیصلہ قرآن کا سن لیں کہ جب وصیت ہو گئی وصیت کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اب وصیت کو سننے کے بعد تم ان میں رد و بدل کرو تو اللہ نے فرمایا پھر گناہ تم پر لوٹے گا جو رد و بدل کرنے والے۔
کیوں مرنے والا تو مر گیا غریب، اب وہ کیا کرے؟ اب اسی طریقے سے پھر اللہ نے آگے یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ اگر تم وصیت میں رد و بدل کرو گے اور تم وصیت میں ہیر پھیر کرو گے تو اللہ سب جانتے۔ اب ایک اور مسئلہ بتلایا کہ مثلا ایک آدمی نے وصیت تو کی تھی، لیکن بات یہ تھی کہ وہ وصیت جو ہے اس میں ذرا وہ کچھ جانبداری کر گیا، یعنی ایک پارٹی کی طرف زیادہ جھک دوسرے کو محروم کر گیا، دور والے رشتہ دار کو زیادہ دے دیا، قریب والے کو محروم کر گیا۔ تو اب کوئی اہل خیر وصیت کے بعد سب رشتہ داروں کو بلا کے بٹھا دے اور کہے دیکھو بھائی وصیت تو ہے اسی طرح کہ فلاں آدمی کو دینا ہے 100 اور فلاں کو دینے ہیں 10 ریال، لیکن یہ ہے کہ یہ زیادہ حقدار ہے اس سے، وہ دور کا رشتہ دار ہے، یہ قریبی رشتہ دار ہے، اگر چاہو تو ہم ان کا تبدیلی کر لیں کہ 50 اس کو دے دیں 50 اس کو دے دیں تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، اور سب نے راضی ہو گئی بات مان لی، تو تبدیلی تو یہ بھی کر رہا ہے لیکن یہ بہتری کے لیے کر رہا ہے، یہ خیر کے لیے کر رہا ہے، یہ شر کے لیے نہیں کر رہا۔ ایسی تبدیلی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما کہ تم نے تبدیلی کی لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ 2 مسلمان آپس میں نہ لڑیں۔ تو اب بہرحال مسئلہ یہی رہا، یاد رکھیں کہ وصیت کا فرض ہونا جو ہے وہ تو آیت میراث کے بعد ختم ہو گیا، لیکن وصیت کا بہتر ہونا، خیر ہونا اور اچھا ہونا جو ہے یہ تو قیامت تک باقی ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کا جن کا تجارت ہے، کاروبار ہے، معاملات ہیں، ان کو لازم چاہیے کہ وہ وصیت لکھیں، وہ وصیت لکھیں 2 گواہوں کے سامنے، اور تاکہ ان کی موت کے بعد کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو۔ یہ دولت بڑی یعنی غلط چیز ہے، ابھی آدمی کی میت رکھی ہوتی ہے اور اولادیں لڑنے پہ آ جاتی، اولادیں تالے توڑ رہی ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، ایک دوسرے سے جائیدادیں چھین رہے ہیں، اس مکان پہ میرا قبضہ ہو جائے، اس مکان پہ میرا قبضہ ہو جائے، اور بعض ابھی باپ مر جاتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی 10 من برف منگوا کے باپ کو برف میں ڈال دو، لوگوں کو کہو زندہ ہے تاکہ ہم قبضہ تو کر لیں جلدی سے باقی جائیداد پر، ورنہ تو باقی بھائی ہمارے قابض ہو جائیں گے۔ یہ ساری مصیبتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم اسلام پہ نہیں چلیں، جھگڑے ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی رحم۔ اب دیکھیں نا جی یہاں پر ایسے جھگڑے بہت کم ہوتے ہیں لیکن بہت کم، یہ نہیں ہے کہ یہاں نہیں ہوتے، یہاں بھی انسان رہتے ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں رہتے، یہ تو نہیں ہے کہ جو عربی ہو جائے وہ فرشتہ ہو جاتا ہے، عربی بھی انسان ہیں، اجمی بھی انسان ہیں، اور بعض عربی تو ماشاءاللہ ایسے پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمارے 20 بھی ان کے گرد پا کو بھی نہ پہنچ سکیں، تو اس لیے یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ عربی ہے یا اجمی ہے یا فلان ہے، ہر قسم میں لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے تناسب سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہاں گویا کہ کوئی نسبت ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں جو تناسب ہے نا جی کہ 100 میں 99 خاندان جھگڑے میں ہے، 100 میں 99 خاندان جھگڑے میں مبتلا ہے، چلا جائے اتنا اس کو بڑا جھوٹا بننا پڑتا ہے کہ آپ جتنے بڑے کاروباری بن جائیں اتنا بڑا آپ کو جھوٹا بننا پڑے گا، یعنی آپ کمائیں گے 2 کروڑ، کھاتے آپ کے 2 چلیں گے، ایک کھاتا اصلی ایک نقلی، ایک انکم ٹیکس والوں کو دکھانے کے لیے، ایک آپس کا حساب کرنے کے لیے، ایک کھاتا نمبر 1 ایک کھاتا نمبر 2۔ کیوں؟ اگر آپ سب کچھ بتا دیں وہ تو ٹیکس میں چلا جائے گا، انشاءاللہ آپ شام کو بھیک مانگیں گے۔ وہاں تو مجبور کر دیا جاتا ہے نا آدمی کو جھوٹ بولنے کے لیے، مجبور کا حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ جھوٹ کے بغیر چل سکتا نہیں۔ اس لیے اس معاشرے میں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ سچ بولنے والا آدمی تو چند دنوں کے اندر یا پاگل ہو جاتا ہے یا وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ جناب اب مثلاً آپ نے کاروبار کیا، آپ نے کمایا 10 لاکھ، اگر آپ نے بتا دیا تو وہ 10 لاکھ پر یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ کی بات مان لیں گے، آپ ان کو بتا دیں نا کہ جی بالکل ہمیں انداللہ 10 لاکھ نفع ہوا ہے، کہیں جناب جھوٹ بول رہے ہیں، کمال کرتے ہیں، فلاں ملنے 2 کروڑ کمایا ہے، آپ کو کیسے 10 لاکھ ہوا ہے؟
2 کروڑ سے ضرب دو جی. ان کے اپنے فارمولے ہیں. وہ جو کرسی پہ بیٹھے ہے وہ اپنی ضرب تقسیم کرتا ہے. وہ آپ کا نہ ایمان دیکھتا ہے نہ حالات دیکھتا ہے. ان کا اپنا ایک فارمولا ہے کہ 10 لاکھ بتاؤ تو 1 کروڑ سمجھو, اور اس کے بعد پھر مکا کراؤ, معاملہ طے کرو کہ دیکھو جی 1 کروڑ پہ زکات تب آپ کو ٹیکس بنے گی 10 لاکھ. آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ 5 لاکھ پہ جان چھڑانا چاہتے اور 2.5 ہمیں دے دے, 2.5 داخل کر دے, 5 آپ کو بچ گیا, 2.5 ہمیں مل گیا. بات کریں. میں کہا نہیں جناب میں تو شریف آدمی ہوں, میں تو جھوٹ نہیں بولتا. نے کہا ٹھیک ہے جی پھر 10 لاکھ دے دیں, اگلے سال 20 لاکھ انشاءاللہ. ہر سال آپ کے کاروبار کو انہوں نے بڑھانا ہے چاہے آپ گھاٹے میں بھی چلے جائیں. انہوں نے آپ کو نفع میں دکھانا ہے. آپ کا مل سارا سال بند رہے, انہوں نے کہا نہیں آپ نے کمایا ہے. وہ بھائی وہ تو چلا ہی نہیں. انہوں نے کہا نیند نہ چلے, ہمارے کاغذات میں چل رہا ہے. وہ جناب ہمیں تو بجلی نہیں ملی, خدا کا خوف کرو. سال میں 6 مہینے تو بجلی نہیں ملی, ڈبل شفٹ تو چلی ہی نہیں, بند رہی. انہوں نے کہا جی نہ ملے. عجیب بات ہے. ہمارے کاغذات میں آپ نے ٹھیک ٹھاک کمایا ہے, اتنا نفع زیادہ ہو گیا, اتنا ٹیکس. اب کیا ہوتا ہے پھر وہ آدمی ڈھونڈتے ہیں ماشاءاللہ جو سارے ملک میں جھوٹ میں ماہر ہو, اس کو تنخواہ دیتے ہیں کہ یار مہربانی کرو کوئی حساب کتاب. انہوں نے کہا جناب ایسا حساب بتاؤں یہ 10 افسر آ جائیں پاگل کر دوں. کریں تو صحیح میرے ساتھ حساب, جہاں سے حساب کریں گے ادھر سے ہی گھاٹا دکھا دوں گا. آپ فکر نہ کریں. اصل حساب, اور نے کہا جی اصل کچی پنسل سے لے کے آپ کے گھر پہنچاتے رہیں گے, وہ وہاں رکھا رہے گا. تو جب یہ عالم ہو, اللہ نہ کرے, اور ہم مر جائیں تو پھر ہماری قبر حشر میں کیا ہوگا؟ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں نا ہماری اولادوں کو کہ ہم نے کیا دینا ہے, کیا لینا ہے, کیا قرض ہے, کیا مصیبت ہے ہمارے ذمے. اور اگر ہم مر گئے تو قرضہ ایسی بات ہے کہ آپ شہید بھی ہو جائیں تو اللہ معاف نہیں کرتے. آپ حج میں عرفات کے اندر بھی مر جائیں تو معاف نہیں ہوتا. آپ مکے مدینے شریف میں بھی فوت ہو جائیں, کعبے کے خلاف میں بھی کفن دے دیں, حق العباد معاف نہیں ہوتا, بندے کا حق دینا پڑے گا. اس لیے حکم ہے کہ آپ اپنی وصیتوں کو لکھ لیں, تیار کر لیں, اور 2 گواہوں کے سامنے لکھ لیں تاکہ آپ کے بعد کوئی اختلاف باقی نہ رہے. اچھا خدا کی شان دیکھو کہ پہلا حکم کیسے تھا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. وہاں خطاب ایمان والوں سے تھا, اور یہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا. یہاں کیا فرمایا, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. یہاں آمنو کا خطاب نہیں, یہاں کتب علیکم. کیوں یہ مرنا, اس کے بعد لین دین, قرضے مرضے جیسے مسلمانوں کے ہوتے ہیں دوسروں کو بھی تو ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ تو ہر بندے کے لیے ضروری ہے, کوئی بھی ہو, یہ تو تمہارے فائدے کی بات ہے, یہ کوئی صرف مسلمان کے فائدے کی بات تو نہیں ہے. جہاں حکم تیرے لیے تھا وہاں آمنو کا لفظ لگا دیا گیا, اور جہاں حکم عام ہے جو سب کے لیے ہے, کیوں مرنا سب نے ہے, قرضہ سب کا ہوتا ہے, لین دین سب کے ہوتے ہیں, موت کے بعد جھگڑے سب کے ہوتے ہیں. اگر وصیت ہو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ ان لوگوں نے باقاعدہ عدالت کے قاضی کے سامنے جا کے اپنی وصیت تیار کی, اور الحمدللہ ان کی موت آ جاتی ہے. مجال ہے کہ کوئی جھگڑا ہو. ایک مکان خریدیں گے, اسی میں جب وہ سک بنوائے گا یعنی پٹا رجسٹری جسے آپ کہتے ہیں کرائے گا, اسی میں وہ لکھ دے گا کہ بھی یہ 100 حصہ ہے, اس میں 8 حصے میری بیوی کے ہیں, 20 حصے میرے بیٹے کے ہیں, 10 حصے میری بیٹی کے ہیں, اتنا حصے فلانے کے ہیں, اتنا حصے خیرات کے ہیں, اتنا مدرسے کے ہیں, اتنا یتیموں کے. اسی پٹا رجسٹری کراتے وقت وہ یہ وضاحت ذات ہی کرا دے گا کورٹ میں. بات ہی ختم ہو گئی, مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اب جناب جب موت آئے گی اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بلڈنگ ہے کرایہ پہ چلی گئی, جیسے جیسے کسی کا حصہ ہے اسی کو کرایہ چلا گیا, اسی کو پیسہ چلا گیا, جھگڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں.
2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، سب کے لیے باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے، جائیداد موجود ہے، گھر موجود ہے، حصہ موجود۔ اگر کہیں نقد موجود ہے تو لکھا ہوا ہے کہ اتنا ہے۔ اس لیے شریعت کے احکام پہ عمل اگر اللہ ہمیں توفیق دے دینا تو کوئی جھگڑے باقی نہیں رہتے۔ اگر ہمارے ملک میں تو ویسا رواج ہے نا، ہم اگر کہہ بھی دیں نا کسی کو بلا کے کہ بھائی وصیت تو جناب اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ 100 سال زندہ رہے، چھوڑیں یار کیا بات کر رہے ہیں جی، اور جی کیا ہے جی حضرت آپ خدا کرے 100 سال 200 سال 400 سال زندہ رہیں تاکہ ذلیل ہو کے مریں۔ بھائی جتنی لمبی عمر ہو جائے گی تو آدمی ذلیل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب چلنے کے قابل نہ رہے کہ کھا کھا کے چلتا پھرے، لوگوں کا محتاج ہو، اٹھاؤ پکڑو پانی پلاؤ روٹی کھلاؤ، تو کیا ہے من عمر ہو نکس فی الخلق، جو اللہ نے لکھا ہے آمنا وصدقنا، اللہ عزت سے زندہ رکھے اور عزت کی موت دے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان کی موت دے اور کسی کا محتاج نہ کرے، ورنہ ہم تو جس دور میں ہیں کوئی بیٹا پانی ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ مجھے ایک دوست نے واقعہ سنایا، کہنے لگا کہ آج کل فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ ایک آدمی کا باپ ہے اور اس نے کروڑوں کی جائیداد اپنے بیٹوں کے لیے چھوڑی ہے، کروڑوں کی، لاکھوں کی بھی نہیں، لیکن خدا معاف کرے ایک بیٹا نافرمان۔ تو باپ جب بیمار ہوا اللہ رحمت فرمائے تو وہ باپ ہسپتال میں جب اس کو ایڈمٹ کیا گیا، IOC میں رکھا گیا یعنی خصوصی نگہداشت کے کمرے میں، تو اس کی حالت بڑی خراب تھی، تو ان کو آکسیجن لگا دیتے ہیں ڈاکٹر کے بھی ذرا سانس لینے میں آسانی ہو، تو آکسیجن لگا دیا اور وہ پائپ آ رہا ہوتا ہے، تو بیٹا آیا باپ کو دعا کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ بھئی آخری تکلیف کے وقت میں ہے، تو آ کے وہ پلنگ کے قریب کھڑا ہوا تو باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان آپ مجھے غلطی معاف کر دیں اور کوئی مجھے حکم ہو تو وہ فرمائیں، جو خطا مجھ سے ہو گئی زندگی میں وہ ہو گئی۔ تو باپ نے کہا بیٹا پہلے تو یہ مہربانی کرو کہ پائپ سے پاؤں تو اٹھا دو تاکہ میرا کیوں آکسیجن روک رہے ہو کہ میں جلدی مر جاؤں۔ یعنی باپ کو اس وقت بھی وہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہے پائپ پہ کہ آکسیجن بند ہو جائے اور باپ مرے۔ اس نے کہا پہلے ہی مہربانی تو یہ کرو پاؤں تو اٹھاؤ، کی مہربانی تو میری موت کے بعد کرنا۔ لیکن اب جب اولاد کا یہ عالم ہو کہ باپ مر رہا ہے، کروڑوں جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہے، اسی لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس انسان پر، وہ ایک دن بیمار تھے اور ایک دوست ان کے آ گئے ملنے والے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ماشاءاللہ بادشاہ بھی ہیں، آپ خلیفہ بھی ہیں اور آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، بڑی عظمت دی ہے، لیکن آپ نے اپنی جائیداد ساری خیرات کر دی، آپ کی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اب آپ بادشاہ کو لکھیں کم از کم آپ کی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ، کوئی گھر کوئی جائیداد، آپ کے بعد آپ کی اولاد کیا کرے گی؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے دیکھو کیسی بات کی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مسکرائے، ہنس پڑے اور فرمایا کہ میرے بھائی تمہاری خیر خواہی کا شکریہ کہ تم نے میرے بیٹوں کے لیے اچھی بات سوچی ہے، اچھی بات کی ہے، لیکن یاد رکھو میرے بیٹے یا اچھے بنیں گے یا برے بنیں گے، اس سے علاوہ تیسری قسم تو ہوتی نہیں، نسل ہی 2 ہوتی ہیں، یا اچھی یا بری، یا صالح یا طالح، یا نیک یا بد۔ ہاں جی بات تو ٹھیک۔ اس نے کہا اگر میرے بچے بن گئے صالح اچھے بن گئے تو اللہ کا قرآن میں موجود ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، اللہ نے فرمایا جو میرے صالح بندے ہیں ان کا میں خود نگہبان ہوں۔ تو اگر میری اولاد صالح ہے تو خدا خود ذمہ دار ہے، پھر مجھے کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ اور اگر میری اولاد بری بن گئی تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا تعاونوا فی البر والتقوی ولا تعاونوا فی الاثم والعدوان، کہ بھلائی میں مدد کرو برائی میں مدد نہ کرو۔ تو میں جائیداد کیوں چھوڑ جاؤں کہ پھر میری اولادیں شرابیں پئیں اور قیامت میں میں پکڑا جاؤں؟ وہ بعد میں برائیاں کرتے رہے، ان کی برائی میں حصے دار بنوں جائیداد دے کر۔ اگر وہ اچھے ہیں تو اللہ حافظ ہے،
اگر برے ہیں تو ان کو دینے کا میں حصے دار کیوں بنوں گناہوں میں؟ اس لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں. لیکن یاد رکھنا یہ عمر ابن عبدالعزیز کا مقام تھا، تم نہ ایسا بننا. تم اپنی اولاد کے لیے کوئی چھوڑ جانا. سنار لوہار برابر نہیں ہوتا. ہر آدمی نہ عمر ابن عبدالعزیز بننا بھی شروع کر دے. ہمارے لیے جو احکام ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم اپنی حیثیت میں رہیں، اپنی حدود. وہ اللہ والے لوگ تھے، ان کا مزاج ہی الگ، ان کا مقام ہی الگ. اب ہر آدمی ابھی ذر بن سکتا ہے؟ وہ تو کہتے تھے کہ جو شام کو روٹی بچے اس کا رکھنا گناہ ہے. حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر کوئی 1 روپیہ بچ جائے گا فوراً خیرات کرو. 1 روپیہ رکھنا رات کو گھر میں حرام ہے. حضرت عثمان نے ہاتھ باندھ لیے. انہوں نے کہا حضرت مہربانی کریں آپ مدینے سے باہر رہیں. انہوں نے کہا تو آپ تو سارا نظام ہی ختم کر دیا. اب ہر آدمی تو ابو ذر نہیں بن سکتا. ہر آدمی تو آپ کی طرح زاہد نہیں بن سکتا. ہر آدمی تو یہ نہیں کر سکتا. تو پھر اگر جائیداد رکھنی نہیں تو اللہ نے وصیت کس لیے اتاری؟ اللہ نے میراث کے حکم کیوں اتارے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. پھر یہ زکوٰۃ کے احکام کیوں اتارے؟ جب جائیداد ہی نہیں ہوگی تو زکوٰۃ کا کیا مطلب؟ آپ مہربانی کریں مدینے سے باہر رہیں، ہم وہی کھانا بھی بھجوائیں گے، روٹی بھی بھجوائیں گے، خدمت بھی کریں. آپ یہاں بیٹھ کے جو مسئلے دیتے ہیں نا، جو گھر بنائے وہ بھی حرام، روٹی رکھے وہ بھی حرام، کپڑا رکھے وہ بھی حرام. مہربانی کریں. تو ہر آدمی ابو ذر نہیں بن سکتا. ہر آدمی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا جو اہل اللہ کا مقام ہے. وہ ان کے مقام کی بات ہے. ہم اپنے حیثیت کو دیکھیں اور شریعت پہ عمل کریں. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی توفیق دے. میرا نام سید ہے تو آپ کا نام سید ہے، ذات تو سید نہیں. آپ کیوں جھگڑے میں پڑتے ہیں؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ من نسب الی غیر ابی ہے، یعنی ایک آدمی سید تو نہیں لیکن مکہ شریف میں آگے سید بن گیا. یہاں تو ماشاءاللہ اکثر بن جاتے ہیں کیونکہ آتے ہیں نا اپنے ملک سے. اب کسی کو کیا پتا کہ پیچھے کون تھا؟ یہاں اکثر اللہ کا فضل ہے. آپ ڈھونڈیں گے نا آپ کو سب ایسے بے فضل ہی تبارک و تعالی 100 میں سے 80% ایسے نظر آئیں گے جن نے ذات بھی بدلی ہوئی ہے اور اللہ کے فضل سے نام بھی اکثر نے بدلا ہوا ہے. کیونکہ اگر ہم اچھے کمانے والے ہوتے تو ماں باپ کو وہاں کما کے نہ کھلاتے. کوئی مسئلہ تو ہے نا آخر کہ ہم ادھر بھاگے ہیں. دین کے لیے تھوڑے آئے ہوئے ہیں. دین کے لیے وہ آئے تھے جو آج سے 30 سال پہلے مکے میں آئے. وہ جب یہاں روٹی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، پنکھا نہیں تھا، ایئر کنڈیشن نہیں تھا، اس وقت جو آتے تھے مکے مدینے کے لیے آتے. اب تو سیدھی بات ہے جناب کے ایئر کنڈیشن ہیں، کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، مزے ہیں، ورنہ ہم کو اللہ کے لیے تھوڑے پہ ٹھہرے ہوں. واپس جاتے ہیں ماشاءاللہ سمسونائٹ کے اٹیچی کیس ہاتھ میں ہوتے ہیں اور جناب سمسونائٹ کے بریف کیس ہاتھ میں ہوتے ہیں. نمبر بھول جائے تو توڑنا پڑتا ہے چونکہ پڑے ہوئے تو اتنا ہوتے ہیں بیچارے. لیکن روب ڈالنے کے لیے تو ہوتا ہے نا جی. گھڑی کون سی ہے جی؟ راڈو کی ہے تو پتہ نہیں ناڈو کی ہے. یہ کوئی نہیں پتہ ہو صحیح دکھا سکیں کہ ہم بہت بڑے ہیں. اور پدرم سلطان بود ہمارا باپ بھی بادشاہ تھا. وہ کرتا کیا کھوتے چلاتا. کیا تماشا ہے یار. خدا کا خوف کریں، اپنی اپنی حیثیت کو پہچانیں. ہم سب انسان ہیں، اولاد آدم ہیں. اچھا کام کریں گے اللہ کے ہاں اچھے ہیں، برا کام کریں گے برے ہیں. سید اگر برا ہو جائے، میراثی عالم ہو تو میراثی مسلح پہ کھڑا ہوگا، سید پیچھے کھڑا ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں عزت صرف اس کی ہے جو تقوی والا ہے. تمہاری جو بھی ذات ہے ٹھیک ہے، لکھو اپنی ساتھ جو بھی ہے الحمدللہ، کوئی ذات بری نہیں. یہ ختم جلالین میں نے کہا تھا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن شریف میں. حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب کے قصیدے میں قصیدے ہی ہوتے ہیں، شعر سے حجت نہیں کی جاتی. قرآن شریف خود پڑھ کے ثواب دیں انشاءاللہ ملے گا. قبر میں اتارنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں. ایک نکاح اس طرح ہوگی کہ میاں بیوی، نکاح ایک پڑھانے والا تھا ایک گواہ تھا. تو مقصد ہے کہ 2 گواہ تو ہو گئے نا. ایک نکاح پڑھانے والا ایک وہ، تو گواہ تو 2 ہو گئے. ایک کیسے تھا؟ نکاح پڑھانے والا بندہ نہیں ہوتا، اس کو تم نے گواہ ہی نہیں سمجھا. عجیب بات ہے. وہ بھائی نکاح پڑھانے والا بھی تو بندہ تھا، وہ بھی تو گواہ تھا شریف آدمی. اس کو تم نے مولوی سمجھا ہے. مولوی بندہ نہیں ہوتا. یعنی کہ نزدیک مولوی اور پیر بندہ نہیں ہوتا، کوئی بلا ہوتی ہے. وہ نکاح پڑھنے والا مولوی ہو یا پیر ہو وہ بھی بندہ ہوتا ہے، وہ بھی گواہ ہے. خیر میرے ٹھیک ہے، نکاح پکا ہے.
غلام محمود، غلام حضرت. بھائی گزارش یہ ہے میں عرض کروں کہ اس قسم کے نام جن میں شبہ پڑے وہ نہیں رکھنے چاہیے، اس لیے کہ غلام کا معنی بیٹا ہے. قرآن میں آپ دیکھیں نا، قالت رب انا یکون لی غلام، بی بی نے کہا کہ مجھے کیسے بیٹا پیدا ہوگا. تو اس لیے وہ لفظ جس میں شبہ پڑے علماء منع کرتے ہیں کہ ایسے نام نہ رکھو. غلام محمد ہم تو مانا لیں گے محمد مدنی کا نوکر، محمد مدنی کا ادنا سے ادنا نوکر، لیکن عربی میں مانا ہو جائے گا محمد مصطفیٰ کا بیٹا. تو اس لیے علماء منع کرتے ہیں، کچھ سمجھا کرو. اگر ہم انڈیا سے آ رہے ہیں، دلی سے پی آئی اے فلائٹ سے کراچی آنا ہو، 24 گھنٹے رکنا ہو، تو ہم ایئرپورٹ دلی ایئرپورٹ سے باندھیں نہیں، آپ کراچی ایئرپورٹ سے باندھ لیں. آپ مکہ آنے سے 2 گھنٹے پہلے جہاز میں باندھ لیں. میری عمر 80-90 سال ہے اور میری نمازیں بہت قضا ہو گئی تھی. سب سے آسان مسئلہ یہ ہے توبہ کرو کہ اللہ جو میں نے نمازیں چھوڑی ہیں مجھے معاف کرو. آئندہ قضا نہ کرو، پکے رہو اور جتنی یاد ہو پڑھتے رہو بس. باقی اصل علاج توبہ ہے. میں نماز اشراق پڑھتا ہوں، نماز کی نیت میں سنت کی کروں یا نفل کی کروں، دونوں کرو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور سنت مانا حضور کا طریقہ ہے، نفل مانا زیادہ ہے فرض پر، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بھی کہہ دو. میں نے آخری دن شیطان کو نہیں مارا، 3 گھنٹے انتظار کیا، اوپر چڑھ گیا، بیمار تھا. میرا کیا اور میرا بھائی بہرحال آپ نے نہیں مارا، آپ کے بدلے کسی نے مارا تو پھر تو آپ بچ گئے. اگر آپ نے بھی نہیں مارا اور کسی نے بھی آپ کی طرف سے کنکریاں نہیں ماری تو آپ کو 1 بکری دم دینی ہوگی، حج آپ کا ٹھیک ہے. جی جب ہم اپنا چپل باہر رکھ کے آتے ہیں واپس جاتے ہیں تو اپنا چپل نہیں ملتا، اس لیے کسی دوسرے کا چپل اٹھا لیں. اور اللہ کے بندے اگر ایک آدمی اپنی بیوی کسی دروازے پہ بٹھا گیا ہے، بھول جائے، واپسی پہ اپنی بیوی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ جو ملے. خدا کا خوف کرو، چپل میں پکڑے جاؤ گے قیامت میں. چپل چور بجائے حاجی کے چپل چور کہہ کے پکارے حشر میں. خدا کا خوف کرو، بالکل حرام ہے. کسی کا ایک ڈھیلے کی چیز اس کی اجازت کے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہ کیا مانا ہے کہ اپنا چپل بھول گیا تو میں کسی کا اٹھا لوں؟ بعض لوگ کرتے ہیں ایک چپل جی پہلے دن میں آیا تھا میں نے نیا باہر چھوڑ دیا، اب جب جاتا ہوں کسی کا پہن لیتا ہوں. کہ بالکل حرام.